حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر کے پوتے ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی خاطر تشریف لائے۔ طواف کعبہ مکمل ہوا اور مقام ابراہیم کے پاس آپ نے نماز ادا فرمائی تو وہاں پر اس وقت کا جو حاکم تھا فرما روا وہ بھی وہاں داخل ہوا اور حضرت سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہنے لگا کہ حضور کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، کسی چیز کی حاجت ہو تو عرض کریں۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا اسے جواب دیا کہ تو بڑا نادان ہے، میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کر بھی تجھ سے مانگوں گا؟ تو دنیا کا حاکم ہے، تو دنیا کا بادشاہ ہے، وہ تو احکم الحاکمین ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے گھر کے سامنے رہ کر بھی میں تجھ سے مانگوں گا؟ یہ تو نے کیسے سوچ لیا؟ تو اسے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ خاموش ہو گیا۔ جب عبادتیں مکمل ہو گئی، طواف وغیرہ سب مکمل ہو گیا تو باہر آ کے کھڑا ہوا۔ جب حضرت سالم تشریف لائے تو اس وقت پھر دوبارہ عرض کرنے لگا کہ حضور اب تو اللہ کے گھر کے سامنے نہیں ہیں، اب آپ باہر تشریف لائے ہیں، کوئی حاجت ہو تو پیش کریں، حکم کریں، میں ضرور پوری کروں گا۔ تو حضرت سالم نے اس سے کہا کہ اچھا بتا، کیا میں تجھ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ تو اس نے کہا کہ حضور دین تو آپ کے پاس ہے، اللہ نے دین کی دولت تو آپ کو عطا کی ہے، آپ دنیا میں سے کچھ بھی مانگیں میں آپ کو عطا کروں گا، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی بہترین اور تاریخی جواب دیا اور یوں کہا کہ وہ نادان، دنیا تو آج تک میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی ہے تو پھر تجھ سے کیا مانگوں گا؟ دنیا تو میں نے رب سے نہیں مانگی، تجھ سے میں دنیا کی دولت اور دنیا کی کوئی چیز میں کیا مانگوں گا؟ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے دنیا کو اپنے دل میں بالکل جگہ نہیں دی، بس وہ قدر کفایت اور قدر ضرورت جو ہے دنیا کو، دنیا کی دولت کو اور دنیاوی ساز و سامان کو اپنے پاس رکھتے، اس کے علاوہ کسی چیز کو اپنے قریب نہ آنے دیتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقدس نبی روح اللہ ہیں، آپ کے حوالے سے یہ مذکور ہے کہ اللہ نے آپ کو تقریباً 400 سے زائد سال کی زندگی عطا فرمائی اور آپ نے اپنی زندگی میں کبھی اطمینان اور آرام سے زندگی کو بسر نہیں فرمایا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ تو روح اللہ ہیں، آپ اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ نے جو زندگی دی ہے، اگر اس زندگی میں آرام کر لوں، چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار دوں تو پھر اللہ کو راضی کب کروں گا؟ اگر آرام کروں گا تو اللہ کے دین کا کام کب کروں گا؟ اللہ اکبر! حضرت عیسیٰ نے اپنی مکمل زندگی کو بالکل اللہ کی رضا کی خاطر اس کی عبادت اور ریاضت میں گزارا۔ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک لوٹا اور ایک تکیہ تھا، اس کے علاوہ کوئی ساز و سامان آپ اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اسی لوٹے اور تکیے کے ساتھ آپ سفر کیا کرتے تھے۔ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ کا سہارا لے کر سو رہا ہے، ہاتھ پر ٹیک لگائے سو رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ تکیے کے بغیر میں بھی ہاتھ پر ٹیک لگا کے سو سکتا ہوں۔ تو یہ کہہ کر آپ نے وہ تکیہ بھی راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ اور ایک جگہ پر دیکھا، ایک مقام پر ایک آدمی ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، ہاتھوں میں پانی لے کر پی رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی ہاتھوں سے پانی پی سکتا ہوں، تو پھر لوٹے کی کیا ضرورت ہے؟ لوٹے کو بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے دے دیا، اسے بھی صدقہ کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ دنیا کی دولت اور دنیا کے ساز و سامان کو قدر ضرورت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ان کے نقوش راہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔